اگر پہلی دفعہ ایسا انہوں نے کوئی بیان دیا ہے تو پھر تو میں اس کو ضرور رسپونڈ کروں گا. ہم ان کی چیزوں کو، ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں اور مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. انہوں نے شہریوں کو ہدایت دی کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ضرورت پڑنے پر اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ MQM کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، کیونکہ وہ کبھی نئے صوبے بنانے اور کبھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرتے رہتے ہیں. وزارت بلدیات ناکام ہے. عید میں لوگ کیچڑ پر پاؤں رکھتے ہوئے ہیں، نماز کے لیے گئے ہیں اور MQM اب چپ نہیں بیٹھے گی. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کی حکومت کو مکمل ناکام قرار دیا ہے؟ اگر پہلی دفعہ ایسا انہوں نے کوئی بیان دیا ہے تو پھر تو میں اس کو ضرور رسپونڈ کروں گا. ہم ان کی چیزوں کو، ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. وہ کبھی صوبے بنانے کے لیے لگ جاتے ہیں، کبھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے لگ جاتے ہیں اور بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے. کراچی میں بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، کچھ کمپلیٹ ہونے کو ہیں، کچھ شروع ہونے کو ہیں. ہم سب لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا میئر دن رات وہاں پہ کام کر رہا ہے اور چیئرمین بلاول صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ کراچی کو بہت زیادہ بہتر کرنا ہے. تو اس وقت بھی وہاں پہ بلینز کی اسکیمیں جو ہیں ان پر کام ہو رہا ہے اور جو روڈ نیٹ ورک ہے، انفراسٹرکچر ہے پورے شہر کا، اس کے لیے بھی ایک پراپر پروگرام دیا گیا ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. وہ تھوڑے سے دکھی وکھی ہیں کوئی گورنر صاحب اور دیگر چیزوں پہ، وہ اب میں ان کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا. ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں اور ہم لوگ ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے. شاہ صاحب، جیسے کہ آپ نے گورنر صاحب کا نام لیا تو گزشتہ جو پہلے گورنر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عوامی گورنر ہوں، موجودہ گورنر کہہ رہے ہیں میں آئینی گورنر ہوں. وہ الزام پورا پیپلز پارٹی میں ڈالا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر پیپلز پارٹی نے پہلے گورنر کو کارکردگی کے مخالفت میں ان کو امپیچمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں، یہ وفاق کا فیصلہ ہے اور وفاقی حکومت کا ہے. اگر گورنر ہمیں مل جاتا، ہمارا کوئی گورنر آتا تو پھر تو یہ الزام ہم پر لگ سکتا تھا. ایک وہ MQM سے ریلیٹڈ تھے، نئے جو آئے ہیں وہ PMLN سے ہیں اور میرے لیے دونوں ہی جو ہیں وہ ان کے لیے بہت عزت اور احترام ہے. انہوں نے بھی اپنا وقت پورا کیا، اب یہ نئے ہیں، اب ان کو وقت ملا ہے. یہ پنجاب حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، رات 10 بجے تک مارکیٹیں بند ہو جائیں گی. کیا سندھ حکومت بھی کچھ اس حوالے سے سوچ رہی ہے؟ دوسرا، یہ پل آپ نے بتایا کہ یہاں روڑی DSP آفس رہے گا، کیا اس کا لنک دیا جا رہا ہے دوسری کشتی موڑ کی طرف، کیونکہ وہاں کی بھی آبادی ہوگی اور یہ لانگ پڑ جائے گا، بیچ میں اس کی گنجائش رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہمیں ایشو صرف یہ آئے گا کہ یہاں سے تو کنیکٹیویٹی ہوگی نا، یہاں سے تو روڈ، جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ اس کو باہر نکلنے کے لیے بھی ہائی وے تک جانے یا موٹر وے سے بھی کنیکٹ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے. وہ علیحدہ سے بھی ایک اسکیم ہے کہ اس کو موٹر وے سے بھی کنیکٹ کر لیا جائے اور اسی طرح جہاں بھی اس کے راستے نکلیں گے ان کو بہتر بھی کیا جائے گا، کشادہ بھی کیا جائے گا تاکہ آرام سے لوگ آ جا سکیں. جو آپ نے دوسری بات کی وہ بہت اہم ہے اور میں اس میں میڈیا کی سپورٹ بھی چاہوں گا کہ آپ اس میں ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں اور سینسٹائز کریں ہماری جو بھی لوگ ہیں پاکستانیوں کو، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ عام حالات نہیں ہیں. اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو بہت ہی اس کے خوفناک اثرات، خطرناک اور بہت ہی مشکل میں سب لوگ آئیں گے اور اس میں ظاہر ہے پاکستان بھی ہے اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ انرجی سیکٹر ہے. آئل اینڈ گیس کا جو سب سے پہلے جس کو ہٹ ہوگا، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب پیٹرول اور اس طرح کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے ہر چیز پر. تو آپ کے توسط سے سب کو یہ سینسٹائز کرنا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بغیر کسی کام کے نہ نکلا جائے. اور جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھٹی کرتی ہے گورنمنٹ، ہالیڈے ہوتا ہے تو پھر سب لوگ نکل کے اور شروع ہو جاتے ہیں. کہیں اگر سمندر کا ایریا ہے تو سمندر پہ چلے جائیں گے، کوئی اور ایریا ہے. لیکن ہمیں ایندھن بچانا ہے،
ہمیں پیٹرول آئل جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں گیس ہے اس کو بچانا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ دیگر ممالک میں کس طرح کے حالات ہیں. آج انڈیا جو بہت زیادہ گھمنڈ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتا ہے, آپ سب اس سے علم میں ہے کہ اس وقت وہاں پہ گیس کا شدید بحران ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹل ریسٹورانٹ بھی بند ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ گیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو خدا نخواستہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو پھر یہاں بھی یہ امکانات ہیں گیس آئل اور اس طرح کی چیزوں کا ہمیں پریشانی لاحق ہوگی. تو اگر ابھی سے ہم لوگ غیر ضروری جو استعمال ہے ان چیزوں کا اس کو کم کریں گے تو اپنے لیے ہی بہتری ہوگی. ممالک میں ایران کی بمباری بھی چل رہی ہے, تو ایسے صورتحال میں مطلب ابھی حج بھی آنے والا ہے تو کتنا بڑا کرائسس ہوگا کیونکہ پاکستان سے لاکھوں جو عازمین حج ہیں وہاں پر جاتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ حالات بڑے تشویشناک ہیں اور اللہ کرے کہ یہ جنگ بہت جلد ختم ہو تاکہ پوری دنیا میں امن آ سکے. اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں نے تو آپ سے کہا کہ پاکستان اس میں بہت اہم رول ہے, اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے جو امن کے لیے ہے تو پاکستان حاضر ہے, اسلام آباد بھی حاضر ہے, پورا ملک حاضر ہے. جہاں بھی آ کے یہ ملاقات ہو بات چیت ہو امن کے لیے تو ہم حاضر ہیں اس میں. تھینک یو سر. بہت شکریہ.